الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ نے اہل ایمان پر خاص طور سے جو ایک احسان کیا تھا غزوہ خندق کے موقع پر کہ سارا عرب اٹھ کر آ گیا اور معمولی سے مسلمانوں کی تعداد کو کچلنے کے لیے حملہ آور ہوئے، اور ساتھ میں مدینہ منورہ جو یہود و نصارہ کی جس جگہ بستیاں تھیں ان لوگوں نے بھی مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے مکہ کی طرف سے آنے والے کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ نے وہاں رہنے والے یہود و نصارہ سے ایک معاہدہ فرما لیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ تعرض نہیں کریں گے، تم ہمارے ساتھ نہ کرنا، امن و امان سے رہیں گے۔ لیکن جا بجا یہودیوں کی طرف سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس عہد کے خلاف ان لوگوں نے سازشیں کیں۔ چنانچہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب بھی انہی سازشوں کا ایک حصہ تھا۔ چنانچہ اللہ نے یہ احسان یاد دلایا اہل ایمان کو کہ دیکھو خندق کا موقع ایسا تھا کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، لیکن ایک مہینے تک لگاتار محاصرہ کرنے کے بعد، پڑاؤ ڈالے رہنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے اور ہواؤں کا ایسا طوفان آیا کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، اور بالآخر بغیر جنگ کیے ایسا خوف طاری ہوا کہ اتنے بڑے لشکر کو شکست کا اور ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ کر اپنے کپڑے اتار رہے تھے اور غسل کر رہے تھے، اتنے میں اللہ نے حکم دیا اور فرشتوں کے ذریعے سے آئے حضرت جبرائیل اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جنگی لباس اتار دیا لیکن ابھی فرشتوں نے نہیں اتارا۔ وجہ یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، ابھی فرشتوں کو حکم ہے کہ فرشتے ان سے ابھی جنگ کریں گے، اے نبی آپ بھی تیار ہو جائیں۔ چنانچہ جنگ احزاب سے فارغ ہوتے ہی اللہ کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو اطاعت
کا حکم رکھتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چلے اب ان یہودیوں سے جنہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کام کیا تھا ان سے نپٹا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان یہودیوں سے نمٹنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ لوگ اپنے اپنے قلعوں میں، بنو قریظہ، یہ لوگ اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا اور آخر کار یہ لوگ اپنے قلعے سے اتر آئے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور نابالغ بچوں کو قیدی بنا دیا جائے۔ چنانچہ اسی فیصلے پر عمل ہوا۔ اللہ نے یہاں اسی احسان کو یاد دلایا کہ دیکھو، ایک تو غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ نے تمہیں برتری دی تھی اور حالات کتنے سخت تھے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ پیچھے سے ان کے خنجر گھونپنے کا کام کیا تھا، اللہ نے ان کو بھی ہزیمت اور رسوائی کا سامنا کرایا تھا، اور بول بالا اہل ایمان اور اسلام کا ہوا تھا۔ لہذا حالات کتنے سخت آ جائیں، اللہ کی طرف سے مایوسی نہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے ایسے مواقع پر اہل ایمان اور اسلام کو طاقت اور قوت اور عزت عطا فرمائی تھی۔ شرط یہ ہو کہ دل کے اندر اللہ کا ڈر اور یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ اسی یہود و نصارہ پر اللہ نے کیسے فوقیت عطا فرمائی تھی، اہل اسلام کو اس کا ذکر اور اس نعمت کو اللہ یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی جو کفار مکہ کی طرف سے ایک بڑے لشکر کی شکل میں آئے تھے، انہیں اللہ ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں، یعنی یہود و نصارہ کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے تھے۔ مراد ہے اس سے خیبر، یہود خیبر میں جا کر آباد ہوئے، کچھ دنوں کے بعد اللہ نے یہ خیبر بھی مسلمانوں کو عطا فرما دیا تھا۔ اسی کا ذکر اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی زمین کا بھی وارث و مالک بنا دیا جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔